اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ بعد سلام، دعا کے قبولیت کے بارے میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ یوں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال کھایا کرو، جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ایک حکایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شخص سے گزرے تو وہ دعا کر رہا تھا اور دعا کے اندر اتنی اس کا تضرع تھا اور اتنی وہ محبت سے اور اتنی چاہت سے اور بڑے لمبی دعا کر رہا تھا، مگر اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ اے اللہ تو اس کی دعا قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی۔ فرمایا، موسیٰ اگر یہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں تو پھر بھی اس کی میں دعا قبول نہیں کروں گا۔ اگر یہ اتنا روئے کہ رو رو کے ہلاک ہو جائے، اپنے آپ کو ختم کر ڈالے، پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، عرض کی، مولا وجہ کیا ہے کہ تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے فرمایا، اس کے اندر حرام ہے، اس کی پشت میں بھی حرام ہے اور اس کے گھر میں بھی حرام ہے۔ جو بندہ حرام کھاتا ہے اور حرام کا مال گھر میں رکھتا ہے اور حرام کے کام کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ اور آپ حضرات کو بھی پتہ چل جائے، جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جو رزق حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات تو یوں کہتے ہیں کہ میری بیوی نافرمان ہو گئی، میرے بچے نافرمان ہو گئے، میرا نماز میں دل نہیں لگتا، میرا قرآن کے قریب جانے کو دل نہیں کرتا، میرا مسجد کو جاتے ہوئے مہینہ ہو گیا، مسجد نہیں جا پایا۔ تو یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ جب بھی مسجد میں جاتے ہو یا قرآن کے قریب جاتے ہو یا نماز کے قریب جاتے ہو تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی مرضی ہوتی ہے۔ جسے چاہتا ہے نماز کی توفیق عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے مسجد جانے کی آنے کی توفیق اجازت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ اپنے کلام کے قریب آنے دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کے فیصلے ہیں۔ اور جو بندہ حرام کا رزق کھاتا ہے اور گھر میں حرام کا مال رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس سے ناراض ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ نہ مسجد کی توفیق پا سکتا ہے، نہ اس کے پاس قرآن کی تلاوت کی توفیق رہتی ہے، نہ اسے نماز کی توفیق رہتی ہے۔ وہ سالہ سال اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں سے اور اللہ کی ذات سے دور چلا جاتا ہے اور اتنا اپنے آپ کو دور محسوس کرتا ہے کہ کبھی وہاں تک پہنچ ہی نہ پائے گا۔ تو زندگی کے اندر آپ بھی اپنی دعاؤں کو اگر مقبولیت کا شرف دینا چاہتے ہو، اگر اپنی نمازوں کے اندر اپنا دل لگنا چاہتے ہو، دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر قرآن کی تلاوت میں محو ہونا چاہتے ہو اور مسجدوں کو بار بار آنے کو تمہارا دل کرتا ہے مگر آ نہیں پاتے ہو، تو پھر حرام کا کام چھوڑو، حرام کا رزق چھوڑو اور حلال کی طرف آ جاؤ۔ چاہے تھوڑا ہو مگر اس کے اندر رحمت ہوگی، چاہے تھوڑا ہو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گا، کیونکہ وہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے، مگر دکھنے میں تو وہ پیسے، وہ رقم، وہ رزق کم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر رب کی رحمت اور اللہ کی برکت شامل ہوتی ہے۔ پیسے کمانے تو آسان ہیں، تنخواہیں کمانی آسان ہیں اور بہت سارے حرام کا کام کرنے اور وہ پیسے اکٹھے کرنے وہ تو آسان ہے، مگر برکت کمانی مشکل ہے، رحمت کمانی بھی مشکل ہے۔
مزہ تو تب ہے نا کہ رزق بھی کمایا جائے اور اللہ کی رحمت بھی ساتھ کما لی جائے، اور رزق بھی کمایا جائے اور اللہ کی برکت کا بھی اس میں شامل ہو جائے، تو اللہ کی رضا شامل ہو جائے۔ اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو رزق حلال کھایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہاری دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، عرض کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ میرے الفاظ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔